اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت اور مسجد کی مرکزیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ شریف جلوہ گر ہوئے تو پہلے قباء کے اندر مسجد تعمیر فرمائی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اہل قباء کی قرآن مجید فرقان حمید نے تعریف بھی فرمائی ان کی طہارت کی وجہ سے۔ اس کے بعد 14 دن کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے تو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس کے لیے زمین آپ نے خریدی۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، ان کے ورثاء نے کہا کہ ہم ویسے ہی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قیمت ادا کی جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا فرمائی اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اور مٹی اٹھا کر اور مسجد کی تعمیر شروع کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ برابر مسجد کی تعمیر میں فی نفسی ہی فی ذاتی شامل، اور حضور علیہ السلام بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے ایک ہی کدال مارا اور وہ چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک بھاری پتھر جو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور خود اٹھایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ مجھ سے زیادہ نیکی کے حریص ہو۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور اس پتھر کو اٹھایا۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فی نفسی ہی فی ذاتی ہی مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، کردار ادا کیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت اور مسجد کی افادیت کیا ہے۔ 2 چیزوں کا اہتمام فرمایا، ایک معاش کے لیے مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، بازاروں کو اچھا کیا، مواخات مدینہ فرمائی، ان کے معاش کا اہتمام بھی کیا اور ان کی عبادت کا اہتمام بھی کیا۔ معاش بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہجرت کر کے آئے تھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ان کے معاش کا، ان کی معیشت کا، اس کا بھی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے عبادت کے لیے، معیشت بعد میں تھی، عبادت پہلے تھی۔ عبادت کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، یہ کسی کی ملک نہیں ہوتی ہے۔ اگر ملک ہو، پراپرٹی ہو تو وہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے بطور مسجد کے۔ مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے وقف للہ تعالی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ زید کا گھر ہے، یہ عمر کا گھر ہے، یہ بکر کا گھر ہے۔ بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسمانیت سے، جسم سے پاک ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہوتی ہے، نیکی کے ہی کام ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا آغاز بیت اللہ سے ہوا۔ بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، حالانکہ بیت اللہ کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کو اللہ تعالیٰ رہتا تو نہیں ہے۔ یہ نسبت تشریفی ہے، یہ اعزازی اور آنر کے طور پر نسبت دی گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا بیتی، میرا گھر، طاہر۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا، عہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طاہرا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں سے اس بات کا عہد لیا
کہ وہ ہمارے گھر کو اچھے طریقے سے صاف کرے. کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمانہ طالب علمی میں نے تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے فرمایا، لیکن اس کا حکم دنیا کے تمام مساجد پر اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تطہیر کی جائے اور اس کی طہارت کا اور تطہیر کا اہتمام کیا جائے. دو چیزوں کا اہتمام کیا، ایک بازار اور ایک مسجد. لیکن بازار کے اندر فرمایا کہ ضرورتاً جاؤ، بازار میں بہت زیادہ نہ جاؤ، بازار سے بہت زیادہ محبت نہ کرو. بازار میں جانا ہے، چیزیں لے کر آنی ہیں، ضرورتاً جانا ہے، اور بازار کے اندر معاش کے لیے جانا ہے، معیشت کے لیے جانا ہے. لیکن فرمایا کہ بازار کے ساتھ دل نہ لگانا، بازار کو محبوب نہ بنانا، اور بازار میں بہت زیادہ نہ بیٹھنا. ہمارے پرانے فقہائے کرام بازار میں کھانا کھانا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے اور اس کو بڑا مکروہ جانا کرتے تھے. اور سند حدیث کے اندر جو اسماء الرجال کی صفات ہیں اس کے اندر پرانے لوگوں نے اتنی سخت شرطیں رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص بازار کے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا کہتے تھے اس سے حدیث نہیں لیں گے، یہ بازاروں میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اتنا کراہت اور اتنا برا جانا جاتا تھا. تو آج تو ہر آدمی مذہبی غیر مذہبی ہم سب بازار کے اندر جانا، آؤٹنگ، انجوائمنٹ، فلانا، لگتا ہے کہ گھر کے اندر مزہ ہی نہیں ہے. گھر کے اندر گھر کی مرغی دال برابر. گھر کے اندر بڑی سے بڑی چیز کو بھی پکا لیں گے تو کہیں گے نہیں یار باہر کہیں چلو یار. کوئی مہمان بھی آئے گا، سر آپ کے لیے کیا بنائیں، کیا کھائیں گے؟ نہیں یار گھر کو چھوڑو کہیں باہر لے کے چلو مجھے. ابے بھائی باہر کیا رکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ باہر گندے مندے کھانے کھانے سے بہتر ہے حلال صاف ستھرا اپنے گھر کے اندر کھائیں. اس لیے بازاروں، فرمایا بازاروں کو رونق نہ دو، بازاروں کو آباد نہ کرو، مساجد کو آباد کرو. بازاروں کو آباد نہ کرو، بازاروں سے محبت نہ کرو. میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ حوالہ دیکھ لوں میں، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب زمین کا ٹکڑا ہے، زمین یہ بھی ہے زمین وہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی زمین ہے وہ بھی اللہ کی زمین ہے. وہ کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ زمینیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بالکل ہر ملک ملک ما است کے ملک خدا است، اقبال بھی کہتے ہیں. لیکن جس زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کا اسلام، اللہ کا نظام، نظام مصطفیٰ، وہ زمین اس زمین کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زمین ہو. آپ کیا کہیں گے کہ فرانس بھی اللہ کی زمین ہے، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، تو فرانس اور پاکستان برابر ہو گیا؟ نہیں نہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. اس مرے حالات کے اندر بھی پاکستان پاکستان ہے اور ناروے ناروے ہے، فرانس فرانس ہے، نیدرلینڈ نیدرلینڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. صرف زمین کے ہونے سے نہیں ہے، زمین یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، زمین بازار کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب ترین زمین ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کی زمین ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ. ابغض اس میں تفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر. ابغض البلاد إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اور سب سے مغبوط زمین، سب سے ناپسندیدہ زمین وہ زمین ہے جو بازاروں کی زمین ہے. زمینیں برابر نہیں ہے. جو اللہ کے لیے ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، جس کو اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ بازاروں سے محبت نہ کرو، بازاروں کو آباد نہ کرو، بازاروں میں بہت زیادہ نہ جاؤ، بازاروں میں نہ کھاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرو. لیکن ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے. ہم بازاروں کو آباد کرنے میں، بازاروں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ
یہ دیکھا نا، یہ ہمارے محمد علی میں چائے کے ہوٹل، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے رات کے 1 بجے تک 2 بجے تک ہیں جی۔ مراد یہ ہے کہ 2 3 4 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اور مسجد کے اندر آپ کا پل نہیں گزرتا ہے۔ ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہیں منٹ آگے پیچھے تو نہیں ہے کہیں۔ بھائی یہ ایک آسانی کے لیے گھڑیاں لگائی ہوئی تھی، آسانی، یہ ایک نئی بدعت ہے کہ بھئی 8 بجے نماز ہوگی یا 9 بجے نماز ہوگی، یہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس کو اصل دین سے بھی زیادہ فرضیت کے درجے پہ لے کر چلے گئے۔ لیکن یار بازار کے اندر کبھی تمہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہے؟ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے، فرمایا مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اسے سکون ملتا ہے کہ اب میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر جب آیا کرو تو بڑے اہتمام سے آیا کرو۔ اس پر میں نے ذکر کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تیار ہو کر عید کے دن ذکر کیا۔ دوسرا فرمایا کہ مسجدوں کے ساتھ اپنے دل کو لگاؤ، نماز صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اپنے سر سے فرضیت کا ٹوکرا اتار کے پھینکنے کے لیے نہیں، تمہارے من کے اندر مسجدوں کی محبت ہونی چاہیے، اس کے در و دیوار سے محبت ہونی چاہیے، اس کے فرش سے محبت ہونی چاہیے۔ تمہارے گھر والیاں جب پوچھے لگواتی ہیں گھروں کے اندر تو گھوم رہی ہوتی ہیں ماسیوں کے پیچھے کہ ان کے اندر منہ نظر آنا چاہیے۔ یار کبھی تم نے مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا یا کھڑے ہو کر پوچھا لگایا؟ بالکل خدام موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے گھر سے بڑھ کر اللہ کے گھر سے محبت ہونی چاہیے، اس کی تطہیر کا، اس کی طہارت کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی انوائرمنٹ کا، اس کے ماحول کا، اس کے ہر چیز کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے آباد کرنے کے لیے، فرمایا اس کے ایمان کی شہادت دے دو، گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اس کو ایمان کی گواہی کا سبب قرار دیا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے لیے سعی کر رہا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا اس کی ایمان کی گواہی دو۔ فرمایا کیوں؟ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ توبہ کی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان ہی نہیں ہے، جن کی دنیا ہی سب کچھ ہے، جن کا مرنا جینا دنیا ہے، جن کا مرنا جینا بازار ہے، جن کا مرنا جینا مال ہے، جن کا مرنا جینا دنیا کی لذتیں ہیں، تو وہ کیا اللہ کے گھر کی فکر کریں گے اور کیا فکر ہوگی؟ فرمایا فکر ان کو ہوگی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے امر یامرو، امر یامرو کا معنی تعمیر بھی اس کا مصدر بنتا ہے، امر یعمر تعمیر، اور امر یامرو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا سورہ توبہ کے اندر، آپ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا جو مسجد کی آبادی کا خیال کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں امر یامر سے مراد، ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک شعبہ بھی ہے عمرانیات، جو آبادی سے متعلق ہے، اس کے اندر کاؤنٹنگ ہوتی ہے آبادی کی کہ کتنی آبادی ہے، اس شعبے کا نام رکھا ہوا ہے عمرانیات کا شعبہ۔ تو پتہ چلا یہ امر یامر سے مراد، آپ فرماتے ہیں مسجد کو آباد کرنا، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کے مطابق فرمایا جو مسجد کو آباد کرتا ہے، اور حضور نے خود حدیث پاک کے اندر فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک کا صرف ٹکڑا بھی ذکر کروں گا جس کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے گھر، جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ یہ نہیں فرمایا صرف آنا جانا، آنے جانے کی بھی برکت ہے، جو اٹھے ہوئے قدم ہیں فرمایا وہ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہیں، جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہیں۔ بلکہ میرے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، تو جو حضرات خاص طور پر اہل محلہ ہیں ان کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ طریقہ اصل یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں۔ مسجد میں وضو کا اہتمام ہوتا ہے،
آنے جانے والوں کے لیے کوئی مسافر ہے فلاں ہیں، لیکن اہل محلہ کے لیے اصول ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، یہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے یہ مائع مستعمل ہے۔ مائع مستعمل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ طاہر ہوتا ہے، طاہر غیر مطہر۔ یہ طاہر تو ہوتا ہے لیکن پاک نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو آپ ٹب کے اندر جمع کرتے رہیں، آپ چاہیں دوسرا وضو کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ طاہر ہے غیر مطہر، کپڑوں پر گر جائے، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، وضو کے پانی کے کپڑوں پر گر جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو قمیص مبارک اتار دیتے تھے، اس قمیص کو نہیں پہنتے تھے جس پر وضو کے پانی کے قطرات گرے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ مکروہ ہے کہ وضو کے غیر مطہر پانی کے قطرات آپ کے بدن پر ہوں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، اس کو حرام نہیں کرا دیا جا سکتا۔ میں نے کہا کہ طاہر ہے، تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے، آپ قمیص اتار کے وضو کر سکتے ہیں، آپ کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ دوسری جو حدیث پاک کے اندر فضیلت ہے جس کے لیے میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گھر سے وضو کرتا ہے، انہو اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، یہ دیکھیے الفاظ حدیث پاک، فرمایا پہلے گھر سے وضو کیا اور پھر مسجد کے لیے چلا۔ اہتمام، احتشام، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تیار ہو کر جا رہے ہو، بڑے اچھے بن سور کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو عبادت کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں۔ فرمایا اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، پھر وہ فرمایا مسجد کے لیے جب چلتا ہے۔ اور دوسرا جو قبلیہ سنتیں ہیں اور جو بعدیہ سنتیں ہیں ان کا بھی مستحب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ادا کرو، قبلیہ سنتیں بھی اپنے گھر کے اندر ادا کرو۔ فرمایا گھر کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، ایک تو چھوٹے بچوں کو ترغیب ملے گی، دوسرا گھر کے اندر نماز سے برکت ہوگی۔ تو جو قبلیہ سنتیں ہیں، جو بعدیہ سنتیں ہیں، وہ اپنے مسجد خاص طور پر جو ہے فرض نماز کے لیے، نماز بجماعت کے لیے سب سے بڑے اہتمام کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وضو کرو، قبلیہ سنتیں گھر میں ادا کرو جو پہلی والی سنتیں ہیں، اور اس کے بعد مسجد کی طرف چل پڑو۔ فرمایا جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، لا یخرجہ الا الصلاۃ لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہ درجۃ وحطت عنہ بہ خطیۃ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے، اب قدم عام نہیں ہے، اعزاز سے، اہتمام سے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب ہر اٹھے ہوئے قدم پر رب تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور ایک درجے کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رب تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد کا پروٹوکول ہے، میں نے جیسے لباس کے حوالے سے جمعے کے اندر ذکر کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل من ہذہ الشجرہ، فرمایا لہسن ہے، تھوم ہے، پیاز ہے کچا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو، فرمایا کہ اس کو کھا کر مسجد کے اندر نہ آؤ، فلا یقربن مساجدنا، فرمایا کہ ایسی اسمیل والی چیزیں کھا کے مسجد نہ آؤ، یعنی مسجد ہی نہ آؤ، بھائی ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو نماز کے اوقات میں نہ کھاؤ، یا کھاؤ تو اس کو صاف کر کے آؤ، منہ کو صاف کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ الانس، رواہ البخاری والمسلم۔ فرمایا کہ ملائکہ جو صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تمہاری اس اسمیل سے، اس بدبو سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، برابر والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ جو صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب امام کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، مقتدی کہتے ہیں آمین، فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب سلام پھیرو السلام علیکم، ان تمام صفوں والوں کی نیت کرو، السلام علیکم ان تمام، فرمایا اللہ کے فرشتوں کی بھی نیت کرو جو صفوں کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا وہ صفوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تم ایسی چیز کھا کے آتے ہو یتعذی فإن الملائکۃ تتعذی، فرمایا فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو صاف ستھرا لباس، منہ کے اندر اسمیل نہ ہو، گھر سے وضو کر کے اہتمام سے
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی تقوی کی. آپ فرمایا کہ وضو کے وہ قطرات والا جو کپڑا ہے وہ بھی نہ ہو آپ کا. اور عید کے دن میں نے عرض کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے الگ ان کا جبہ لٹکا ہوتا تھا. یہ میری نماز کا جبہ ہے، اہتمام کا جبہ ہے، یہ لباس نماز کا ہے. ہماری الماری کے اندر لٹکے ہوتے ہیں نا، یہ فلاں دعوت کا ہے، یہ فلاں دعوت کا ہے، یہ وی آئی پی دعوت کا، فلاں دعوت کا ہے. ان کی سب سے بڑی وی آئی پی دعوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اس کے لیے جبے لٹکے ہوتے تھے، صدقے کر رہے ہوتے تھے، نئے کپڑے سلا کے نماز کے لیے نئے سے نیا کپڑا کب پہنا ہے؟ فلاں دعوت پہ پہنوں گا، فلاں نئی نیا کپڑا نماز میں پہن کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی زینتی. خدایا تو نے مجھے لباس پہنایا، تو نے یہ کپڑا دیا، تو اس کپڑے کو پہن کے سب سے پہلے تیری بارگاہ کے اندر جاؤں گا. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے. تو فرمایا لباس بہترین ہو، منہ سے اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو. اس کے بعد فرمایا کہ مسجد کے اندر آؤ. مسجد کی طرف جب بندہ چلتا ہے، فرمایا آ کر مسجد کے اندر صرف بیٹھتا ہے. نماز پڑھی، نماز کا وقت ہے، سنتیں پڑھی. اگر تو آپ نماز کا وقت ہے، آپ نے سنتیں ادا کرنی یا سنتیں آپ گھر سے ادا کر کے آئیں. فرض کا وقت ہے، فرض میں شامل ہو گئے. لیکن کچھ وقت ہے تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کر لیں. لیکن اگر سنتیں ادا کر لی یا نماز میں شامل ہو گئے تو یہی آپ کا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو گیا. فرمایا کہ آ کر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. فَإِذَا صَلَّى، بخاری کے الفاظ، فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ بِهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. فرمایا جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفرہ، اللہم تب علیہ. اے خدایا اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما. بخاری کے کلمات میں پڑھ رہا ہوں، پکی بات، کچی باتیں ہمارے محراب و منبر سے ہوتی نہیں. فرمایا وہ دعا کرتا اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ لم یؤذی ولم یحدث بی. فرمایا اگر بے وضو ہو جائے تو پھر دعا کو روک دیتے ہیں، فوراً جا کے وضو کر کے آؤ. یا وہ کسی کو اذیت دے، کسی کو تنگ کرے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرنا بند کر دو. یہ تو یہاں بھی آ کے لوگوں کو اذیت دے رہا ہے. یہ تو جائے امن تھا، یہ تو جائے سکون تھا. یہاں پر بھی آ کر انہی پنچایتوں کے اندر لگے. ہم نے نماز پڑھ کے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر دنیا جہان کے تبصرے کرنے ہیں، دنیا جہان کی غیبتیں کرنی ہے، دنیا جہان کے فتنے فساد کے اندر پڑھنا ہے. تو بھائی پھر مسجد کوئی چوپال تو نہیں ہے، یہ کراچی کلب تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایونٹ کے لیے، گپ شپ کے لیے ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے. یہ تو خالصتاً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. فرمائے کہ اللہ کے گھر ہیں، اس کے اندر کوئی کسی کو اذیت کی بات نہ کرے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ مساجد کے اندر دنیاوی باتیں کر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. فرمایا ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا، ان کی مجلس کو، ان کی گیدرین کو اختیار نہ کرنا. فرمایا ان کو اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے. وہ یہاں بھی گپ شپ کرنے کے لیے آئے، یہاں بھی وہ دنیا جہان کی دوسری پنچایتیں کرنے کے لیے آئے. فرمایا یہ تو خالصتاً رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آپ نے بار مسجدوں کے بعد لکھا ہوتا بھائی یہاں پر اللہ کی بات کرو، یہاں پر کوئی اور بات نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کو رسول اللہ کی بات کرنا کوئی غیر اللہ کی بات کرنا ہے. رسول اللہ کا نام تو مسجد میں کلمہ لکھا ہوگا تو رسول اللہ کا نام ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اذان دی جائے گی تو رسول اللہ کا نام ہوگا. ممبر پہ خطبہ دے گا خطیب تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہوگا. نماز پڑھائے گا، نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد. تو حضور کا نام تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے جدا نہیں ہو سکتا. زندگی بھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو. وہ لا الہ الا اللہ بھی تب قبول ہوگا کہ جب محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا. فرمایا کہ فَلَا تُجَالِسُهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. کوئی ایسی چیز کہا کرنا ہو. اور فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات نہ کرو. دوسرا فرمایا کہ مسجد کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی خرید و فروخت نہ کرو. اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد
فقولوا لا اربح اللہ تعالی، جب تم مسجد کے اندر کسی کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ خدا تیری تجارت میں کبھی بھی نفع نہ کرے۔ ظالم، یہ اللہ کا گھر تجارت کرنے کے لیے تھوڑی۔ جب تم کسی کو اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہوئے دیکھو کہ وہ اپنی ذات کے لیے مسجد کے اندر مانگ رہا ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے اور باہر جا کے ہم ان کو 10-10 روپے لائن میں لگا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جو مسجد کا سائل ہے، جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے لیے مانگا ہے، فرمایا اس کو دینا بالکل ناجائز، بلکہ 1 پیسہ دیا ہے تو 70 پیسے کفارے کے اندر دینے پڑیں گے۔ 100 روپیہ دیا ہے تو 70 دینے پڑیں گے، 1000 دیا ہے تو 70,000 دینے پڑیں گے کفارے کے اندر، جس نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر سوال کیا اور آپ نے مسجد کے سائل کو دیا۔ مسجد نہ ذاتی سوال کے لیے ہے، مسجد نہ خرید و فروخت کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا مسجد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُّ فِيهِ ضَالَةٌ فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهَ عَلَيْكَ، جب تم کسی کو دیکھو، لوگ نہیں آ جاتے ہیں حضرت یہ اعلان کر دیں کہ کسی کی گھڑی رہ گئی ہے، کہ کسی کا موبائل رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی زندگی کے اندر اعلان نہیں ہوا، حضرات یہ فلاں کی گھڑی ہے، اس کے نشانی بتا دیں، اور ساڑھے پنڈا ہی اعلان ہوتا ہے جناب منج گم ہو گئی ہے، چودھری کرم دین دی منج گم ہو گئی ہے، مسیت ہی چلان ہو رہا ہے۔ وہ خدا دے بندے ہو، وہ مسیتہ منجہ دے اعلان آستے نے۔ فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کے اندر اپنی چیزوں کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا تم یہ کہو کہ لا رد اللہ علیکہ، خدا کرے تجھے تیری چیز نہ ملے۔ خدا کے بندے، یہ اعلانات کرنے کے لیے نہیں ہے، ذاتیات چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں ہے، یہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اچھا، جو لوگ کسی کو وضو خانے سے یا کسی سے گھڑی مل جاتی ہے، اس کو بھی لا کر یہاں رکھ دیا کریں۔ میں اس کو پکڑتا نہیں ہوں کبھی، اس لیے کہ جب آپ نے پکڑ لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مالک تک پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مالک تک پہنچائیں آپ، اس لیے یہ بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ بس آخری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وقت ہو چکا ہے، فرمایا معراج کی رات کو میں نے دیکھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید بلا کیف کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، زمین و آسمان کی ہر چیز مجھ پر عیاں ہو گئی۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں متن۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ یختصم فیہ ملأ الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں کسی بات کے اندر۔ پوچھا کہ کس چیز کے اندر جھگڑ رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، فرمایا کفارات کے اندر جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا ما ہن، کفارات کیا ہیں؟ بس یہ آخری بات، توجہ۔ فرمایا کفارات یہ ہیں کہ مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلاة واسباغ الوضوء حین کراہیتھا۔ فرمایا کہ وہ اس چیز پر جھگڑ رہے ہیں، کفارات پر۔ فرمایا کفارات کیا ہیں؟ فرمایا جب وضو کرنا مشکل ترین ہو، اس کے اندر کراہت ہو، مشکل ہو، اس وقت وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، کیا کریں؟ فرمایا جب اس وقت وضو کرو گے تو رب تعالیٰ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا کفارات یہ ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کیا اجر ہوگا ان لوگوں کا جو مکمل وضو کرتے ہیں، اور کیا اجر ہوگا ان لوگوں کا المشی الی الاقدام الی الجماعت، جن کے قدم جماعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان کے ثواب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آسمان پر۔ فرمایا ان قدموں کی کیا حیثیت ہوگی، کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلاة، سلام پھرا، السلام علیکم، السلام، جوتی اٹھائی، یہ باغ اے بھائی کسی نے بند کیا ہوا تھا، کوئی پکڑ کے لے کے آیا تھا، کیا ہو کیا گیا؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں صفوں کے اندر بیچ میں لوگوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی راستہ تھوڑا سا کریں، دعا ختم ہوتی ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی آدھے سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، کھڑے نہ کرو، کسی کو نکلنا ہے سائڈ پر آگے پیچھے معاملات، نہیں جلدی کرو بھائی، ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے بندو، یہ تمہارا عبادت کے ساتھ ذوق و شوق ہے، یہ تمہاری مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کے بارے میں عرش پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ والجلوس فی المساجد بعد الصلاة، فرمایا یہ نماز پڑھ کے بھاگم بھاگ میں نہیں لگے ہوئے کہ فرض سر سے اتار کر اور بھاگے جوتی اٹھایا، فرمایا یہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے، بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر۔ ہمارے ہاں تو بحمداللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے بعد بھی 1000 آدمی سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ماشاءاللہ
آپ لوگ وقت دیتے ہیں، رمضان کے اندر بڑا وقت دیا ہے، بڑا اہتمام کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ لیکن حضرات گرامی، رمضان چلا گیا، شوال شروع ہو گیا، تو کیا وہ جو ٹوپیاں ہم نے رمضان میں خریدی تھی اب اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے؟ جو قرآن لیے تھے، جو قرآن اٹھائے تھے، اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے؟ کیا اسلام دین کوئی موسمی ہمارا دین ہے؟ کوئی سیزنل ریلیجن ہے ہمارا کہ ایک سیزن آیا، سیزن وائز ہم نے عبادت کی، سیزن کے اندر قرآن پڑھا، سیزن کے اندر مسجدیں آباد کی، سیزن گیا اور مسلمان بھی گیا، ختم، چھٹی، اللہ حافظ حضرت، بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کوئی سال کے بعد کوئی مدر ڈے اور فادر ڈے نہیں ہے کہ پھول دینے کے لیے آگے، ایوری ڈے از مدر ڈے، اور ہمارا ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہماری تو صبح کو آغاز ہوتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا نور پیر دا ویلا ہے، اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، بشارت دے دو ان لوگوں کو نور تام کی کہ قیامت کے دن اللہ ان کو نور تام عطا فرمائے گا۔ فرمایا کن لوگوں کو؟ فرمایا جن کے قدم اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف بڑھتے، نماز فجر کے لیے، نماز عشاء کے لیے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، نمازیں ساری بڑی مشکل ہیں، بازار کی نمازیں بھی بڑی مشکل ہیں۔ نماز عصر کے لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کے لیے نماز ظہر اور نماز عصر کا خاص طور پر ہے۔ لیکن نماز عشاء اور نماز فجر جو ہے یہ مشکل ترین نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، فرمایا منافقوں پر ثقیل نہیں، اثقل، سب سے زیادہ بھاری مشکل جو نمازیں ہوتی تھی وہ نماز فجر اور نماز عشاء۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ایک نماز پکڑ لیں، نماز فجر کو پکڑ لیں، آپ یقین کریں باقی نمازیں آپ کی دوڑتی ہوئی ہوتی جائیں گی، خود آپ کا دل کرے گا۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے خاص طور پر، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی نمازیں پڑھتے، نماز پڑھتے جی جی ہے، اور فجر نہیں پڑھتا، ایک رہ جاتی، چار پڑھتا۔ بھائی ایک ہی کو پکڑو پہلے صحیح طریقے سے، اس کو پکڑ لو دن کے آغاز والی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر پڑھ کے بازار جاتا ہے وہ اسلام کا پرچم لے کر جاتا ہے، اور جو نماز فجر کے بغیر جاتا ہے وہ شیطان کا علم لے کر، مشکات کی حدیث پاک ہے، شیطان کا علم لے کر جاتا ہے۔ فجر آپ پکڑ لو نوجوانوں، نوجوان بچوں سے، یہ بزرگ ہمارے تو ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں فجر کے اندر، نوجوان بچوں سے، بچوں آپ فجر پکڑ لو، باقی نمازیں آپ کی خود ہوں گی۔ اور آپ بتائیے گا مجھے آ کر کہ جس دن آپ نے نماز فجر بجماعت ادا کی، کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، ایک صفحہ پڑھ لو، 2 صفحہ پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، کوئی سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ رحمان پڑھ لے، جتنی توفیق ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو لمبا ایک صفحہ پڑھ لو۔ نماز فجر پڑھی، آپ نے ایک صفحہ قرآن کا پڑھا، وہ دن بتائیے گا کہ کتنا سکون کا گزرا ہے، کتنی رحمت کا گزرا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو بندہ آئے اور اتنا سارا مال کما کے آئے تو انسان کہے کہ ہائے آج کا دن بڑا مبارک ہوا، اتنا میں نے مال کما لیا۔ اگر صرف مال سے سکون ملتا تو سارے مالدار سکون کے اندر ہوتے۔ مال صرف سکون نہیں ہے، اور کتنے بغیر مال کے بھی وہ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ وہ نماز کے ہیں نہ دنیا کے، ان کے پاس وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ سکون ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے، اور فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کا سب سے پیارا جو ذریعہ ہے اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا ذکر ہے۔ ہم ہر چیز سے بڑی محبت کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں 29 رمضان کو مجھے لوگ فون کر رہے تھے، حضرت وہ مدینے کی ہوگی نا انشاءاللہ افطاری مدینے کی، اس کا مطلب ہے کہ قوم کے دل کے اندر مدینے والے سے محبت ہے، مدینے کی ایک ایک نسبت سے محبت ہے، دسترخوان سے محبت ہے، لیکن صرف معقولات و مشروبات تک، کھانے پینے تک محبت نہ ہو۔ وہی مدینے والے فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی یہ بھی فون کر کے پوچھو مجھ سے، یار علامہ صاحب کتنے بجے نماز فجر ہے، کتنے بجے رکھی ہے، ٹائم آگے ہو گیا ہے پیچھے ہو گیا ہے، نماز کے بارے میں بھی فون کر کے پوچھو، نماز کا مسئلہ مجھ سے فون کر کے پوچھو۔ بار بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پوچھو پوچھو پوچھو، ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو، یہی پوچھنے کا موقع ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرمایا مدینے والے کی ہر چیز سے محبت کرو، لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جس کو مدینے والے کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سر انور میرے گود میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔
سیدنا عمر فاروق زخمی ہیں، اس وقت بھی فرما رہے نماز فجر کا وقت باقی ہے، مولا کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، یہی بتاتے ہوئے گئے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر، مسجد سے تمہاری محبت نہیں ہے، پھر تم جو مرضی کر لو، جو مرضی دنیا کے اندر کامیابی کامرانی حاصل کر لو، اگر صرف مال سے کامیابی ہوتی، مال سے سکون ہوتا، تو بل گیٹس تو دنیا کا سب سے سکون والا آدمی ہوتا، اس کے گھر کے اندر بھی پھڈا بیوی چلی گئی ہے، آدھے پیسے لے کے چلی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو صرف مال نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ میرا مالک و مولا ہمیں مسجدوں سے محبتیں عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے گئے، فرمایا اس سے بڑا میں نے کسی کا اجر نہیں دیکھا جس نے مسجد کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا تھا اس کو صاف کیا، فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے۔ صاف ستھرا رکھو، پیار کرو، مسجد در و دیوار سے پیار کرو، ہر چیز سے پیار کرو، اور کہو کہ یہ میرے گھر سے بڑھ کر گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ فرمایا اس کی برکتیں تمہیں قبر میں بھی ملیں گی، میدان معاشر کے اندر بھی ملیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم اپنی قوم کو نمازی بھی نہیں بنا سکے، دنیا جان کے لمبے لمبی ہم تقریریں کرتے فلسفے، او فلاں فلسفہ فلاں فلسفہ، لیکن اپنی قوم کے دل میں ہم مسجدوں کی آبادی کی محبت بھی نہیں ڈال سکے، ان کے دل کے اندر نماز کی محبت بھی نہیں ڈال سکے، ان کو یہ بھی نہیں بتا سکے ہم کہ میرے بھائیوں نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، مسجدیں صرف رمضان کے اندر آباد نہیں کرنی ہے، بلکہ سارا سال ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا